الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے اپنے لا ریب کلام میں یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو۔ آج کے اس درس میں ہم یہ جو نماز کے لیے اوقات ہوتے ہیں ان میں کچھ اوقات مستحبہ ان کو کہا جاتا ہے، مستحب، اور کچھ اوقات مکروہہ ہوتے ہیں جن میں نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو ان کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے جو عاقل بالغ ہے، مسلمان مرد و عورت کے لیے نماز ضروری ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہوا۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور اسے جاننا چاہیے۔ پہلے ہم آج اوقات مستحبہ جو ہیں نمازوں کے بارے میں اس کا کچھ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز جو ہے اس میں تاخیر مستحب ہے، اتنی تاخیر کہ جب ایک بار جو جماعت ہوتی ہے عام روٹین میں تو 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ یعنی خوش لحانی کے ساتھ، جس طرح اللہ کریم کا یہ حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا جائے، پڑھا جائے، تو ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات یہ بندہ پڑھتا ہے فجر کی نماز میں، تو اگر خدا نخواستہ ایک جماعت میں فساد لاحق ہو جائے، کسی وجہ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو دوبارہ جماعت کرانا پڑے، تو دوبارہ جماعت میں بندہ اتنی آیات یعنی 40 سے 60 آیات پڑھ سکے طلوع آفتاب سے پہلے بس اتنا کو وقت ہونا چاہیے۔ تو یہ یعنی تاخیر کر کے یہ نماز پڑھنا فجر کی یہ مستحب ہے۔ اتنی تاخیر بھی نہیں چاہیے کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو ویسے بھی یہ حکم ہے کہ نماز کے وقت کے اندر وہ ہمیں جماعت کا ٹائم رکھنا چاہیے کہ جس میں نمازی حضرات زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکے۔ تو جہاں زیادہ نمازی ہوں گے، گیدرنگ زیادہ ہوگی، تو اس جماعت کی فضیلت بھی ہے۔ تو تھوڑا ہم لیٹ کریں گے، تاخیر کریں گے تو نمازی بھی حقیقت میں زیادہ ہو جائیں گے، تو اس لیے فجر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جو فجر کی نماز ہے وہ اول وقت میں پڑھیں، یہ مستحب ہے ان کے لیے۔ مستحب کیا ہوتا ہے یہاں عرض کروں کہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی مستحب اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ فجر کی نماز اول وقت میں، اور دوسری جو نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو وہ بہتر ان کے لیے یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ محلے کی مسجد جو ہے اس میں جماعت ہو جائے تو بعد میں ادا کریں۔ آگے یہ ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز یہ سردیوں میں، جاڑوں میں یعنی سردیوں میں جلدی پڑھنا، اور گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا یعنی ٹھنڈی کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ عصر کی نماز جو ہے یہ ہمیشہ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے،
مغرب کی نماز جو ہے یہ بھی اس میں تاجیل کرنا مستحب ہے، اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے وہ اپنا آپ یعنی ان کا جرمٹ نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ واضح نظر آنا شروع ہو، تو اتنی تاخیر یہ نہ کرے مغرب کی نماز میں۔ یہاں ضمناً یہ عرض کر دوں کہ کئی دوست یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کیا نماز مغرب کی قضا ہو جائے گی؟ نہیں، قضا نہیں ہوگی۔ قضا تب ہوگی جب اس کا وقت ختم ہوگا، یعنی یہ قابل توجہ بات ہے۔ کئی دوست عوام میں یہ مشہور ہے کہ مغرب کا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے جی، تو یہ کم و بیش یہ نقشہ اوقات مسجدوں میں لگا ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیں یہ مغرب کی نماز قضا اس وقت ہوگی جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا ضمناً درمیان میں مسئلہ۔ اور عشاء کی جماعت جو ہے یہ تہائی رات تک مؤخر کرنا، لیٹ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر یہ میں نے پہلے تعریف کر دی، اگر کوئی وقت شروع ہو جائے تو پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک تہائی یعنی تیسری رات تک، یعنی تیسری رات کا یعنی ایک تہائی حصہ اتنی لیٹ کرے، 2 حصے رات رہ جائے، ایک حصہ گزر جائے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ تو یہ سفر وغیرہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ 2 نمازیں جمع کیسے ہوں گی؟ ایک صورت تو اس کی یہ بنیں گی کہ یہ پہلی نماز جو ہے وہ وقت پر پڑھے، اور دوسری نماز جو ہے یعنی پہلی نماز جو ہے وہ وقت میں پڑھ لے، تو دوسری نماز جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد پڑھے۔ تو ابھی وقت آیا ہی نہیں ہے، یعنی پہلی وقت میں پڑھے اور دوسری بھی ساتھ ملا لے کہ ابھی وقت دوسری کا شروع نہیں، اس میں پہلی ہو جائے گی نماز، دوسری ہوگی ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ابھی اس نماز کا وقت ہی نہیں شروع ہوا، یعنی 2 ملائے، پہلی وقت میں پڑھی تو دوسری ابھی پڑھ لی۔ مثال کے طور پہ ظہر کی پڑھی تو ساتھ عصر کی پڑھ لی، تو ظہر کی تو ہو جائے گی، تو عصر کی نہیں ہوگی کیونکہ عصر کا بھی وقت ہی نہیں شروع ہوا۔ تو دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلی جو ہے وہ قضا کر لے، دوسری عصر کے ساتھ ملا کے یعنی ظہر اور عصر پڑھ لے، تو اس میں جو پہلی ظہر کی اس نے قضا کی ہے اس کا گناہ ہوگا، تو اس لیے وہ 2 جمع کر کے نہ پڑھے۔ ہاں اس صورت میں اگر وہ جمع کرتا ہے سفر کی وجہ سے یا کوئی عذر ہے کہ ظہر کی تھوڑی تاخیر کر کے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا اس کے ظہر کے وقت میں ہے، اور عصر کے وقت میں پڑھتا ہے، یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ظہر ادا کر لی اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوا، ساتھ ہی عصر پڑھ لی۔ ہاں اس طرح اگر کوئی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کوئی نماز نہ بندہ قضا کر سکتا ہے 2 جمع کرنے کے لیے، اور نہ ہی دوسری نماز کو وقت سے پہلے ادا کر سکتا ہے۔ یہ قابل توجہ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی دوست کہیں جانا ہوتا ہے تو ابھی وہ نماز کا وقت نہیں آیا ہوتا، مثال کے طور پہ ظہر سے پہلے نکلنا ہے تو بندہ کہے کہ میں وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کر لوں، ابھی وقت اگر شروع نہیں ہوا تو وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سب نمازوں کا ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا وہ نماز اس پہ فرض ہوگی تو پھر وہ ادا کرے گا تو اس کی ادا ہوگی۔ اسی طرح اب آگے ہم یہ مکروہ جو وقت ہے، اوقات مکروہ، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ مشہور ہے کہ 3 وقت جو ہے نا، طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب، یعنی صبح جب طلوع ہوتا ہے سورج، اس کا کنارہ نکلنا شروع ہو جائے تو پورا نکلنے تک یہ تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ اسی طرح نصف النہار، وہ اوقات نماز کے نقشہ پہ وہ لکھا ہوتا ہے، یہ یعنی جس طرح سردیوں گرمیوں میں اس کا ٹائم کم ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو تیسرا ٹائم جو ہے
وہ جب سورج غروب ہونے لگے، کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو پورا غروب ہونے تک، یہ بھی تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں، یہ 3 ٹائم جو ہیں یہ مکروہ ٹائم ہے، یہ زوال کے ٹائم ان کو کہا جاتا ہے۔ ان میں ہم کوئی نماز بھی جو ہے نا سجدے والی وہ ادا نہیں کر سکتے، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا، نہ ادا، یوں ہی سجدہ تلاوت پہ اور سجدہ ساہو، یعنی کوئی بھی سجدے والی عبادت ہم اس میں ان 3 مکروہ وقت میں نہیں کر سکتے۔ اس دن کی عصر کی نماز اگر بندے کو قضا ہو گئی، یعنی قضا ہونے کے قریب ہے، ابھی قضا ہوئی نہیں، تو ادھر یعنی سورج اس سائڈ پہ غروب ہونے لگ گیا، تو یہاں فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھا کہ اس دن کی اگر عصر کی نماز، سابقہ نہیں ہے، یہ توجہ والی بات ہے کہ سابقہ عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ نہیں، آج کی نماز اس کی اتنی لیٹ ہو گئی ہے تو اگر وہ نہیں پڑھے گا تو ادھر سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو ادھر اس کی نماز نے اب عصر کی پڑھنی ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ آج وہ پڑھ لے، کیونکہ قضا سے بہتر ہے کہ وہ پڑھ لے، قضا کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ اس کے تو یہ اس کو عادت بھی نہیں بنانی چاہیے، یہ بھی فقہاء کرام، علماء کرام نے فرمایا کہ اتنا لیٹ کر کے عصر کی نماز پڑھنا اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نماز جنازہ، اس کے بارے میں ہے کہ یہ اوقات مکروہہ میں یہ اگر آیا ہی اسی وقت ہے تو پھر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، تو جو منع ہے وہ اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ تیار تھا، پڑھا رہا یہاں تک کہ اوقات مکروہہ آ گیا، اب وہ نہ پڑھیں۔ اگر اوقات مکروہہ میں ہی نماز جنازہ لایا گیا ہے تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 12 وقت ایسے ہیں یہ جن میں ہم نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، یہ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ نالج میں اضافہ ہوگا۔ پہلا یعنی پہلی صورت کہ طلوع فجر تا طلوع آفتاب، یعنی صبح کو یہ اذان کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان کا نہیں ہم نے لینا، ہم نے وقت کا حساب کر لگانا ہے، کیونکہ اذانیں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی جلدی دے دیتے ہیں، کوئی لیٹ دیتے ہیں، جب جیسے جیسے یعنی مؤذن وہ اٹھتے ہیں وہ اذان کچھ جگہ پہ یعنی وقت کی پابندی بھی کی جاتی ہے، اور لیکن ہر جگہ پہ عین ٹائم پہ اذان نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے اذان کا حساب نہیں لگانا، فجر کی اذان کا نہیں، ہم نے اذان کا جب وقت شروع ہوتا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں صبح صادق، اس وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ درمیان والا جو وقت ہے اس میں بھی یہ سنت فجر کی اور فرائض یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہاں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، کچھ دوست پوچھتے بھی ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ یا عصر کے فرض جب پڑھ لینے مغرب تک وہاں بھی ہم یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ان دونوں وقتوں میں ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تنہائی میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں۔ کیوں؟ یعنی یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنہائی میں جی کیوں پڑھیں؟ جب قضا نماز بندہ پڑھ سکتا ہے تو پھر تنہائی میں کیوں؟ یہ قید کیوں؟ یہ شرط کیوں؟ یا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں وہ اس لیے چونکہ ان دونوں وقتوں میں فجر کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، جب عصر کے فرض پڑھ لیے جائیں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے، ان وقتوں میں نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ تو اگر آپ مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ قضا نماز پڑھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بدگمانی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ پڑھتے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اس وقت میں نوافل تو ہوتے نہیں، تو اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ نوافل نہیں ہوتے تو یہ پڑھے جا رہا ہے۔ آخر کار اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں میں بھی نفل نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو قضا نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اب قضا نماز کرنا جان بوجھ کے یہ گناہ ہے، اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے،
یعنی اس لیے یہ اب جواب آیا اس بات کا کہ تنہا کیوں پڑھنا چاہیے. یہ اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو تنہا کیوں پڑھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دوست جب پوچھیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا. تو کیونکہ قضا نماز کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو یہاں ضمناً ایک عرض کروں کہ اگر خدا نخواستہ پہلے ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس گناہ پہ ہمیں گواہ نہیں بنانے چاہیے، اللہ سے بس توبہ کرنی چاہیے. تو یہ 12 وقت کون کون سے؟ پہلا وقت میں نے عرض کیا کہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک. دوسرا وقت ہے کہ جب اپنے مذہب کی جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض جماعت وہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو اس کے دوران بھی، اس کے وقت کے دوران ہم نفل نہیں پڑھ سکتے. نماز عصر تا مغرب یعنی غروب آفتاب تک، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا. اور پھر آگے غروب آفتاب سے فرض مغرب تک یعنی غروب آفتاب ہو گیا تو فرضوں کے درمیان یہ بھی نفل نہیں چاہیے. خطبہ جمعہ یہ جب شروع ہو جائے اور فرض جمعہ تک یہ اس دوران یعنی جمعہ کے خطبہ جب شروع ہو جائے، بلکہ یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو سنتیں پہلی ہیں وہ بھی بندہ نہ پڑھے، کیونکہ خطبہ سننا فرض ہے اور سنتیں یہ ان کا مقام فرضوں کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے، اس لیے فرض یعنی جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ خطبہ سنیں، سنتیں نوافل وغیرہ نہ پڑھیں. اسی طرح عین خطبہ کے وقت، اور وہ خطبہ چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ خطبہ چاہے عیدین کا ہو، چاہے نکاح کا خطبہ، کوئی بھی خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے دوران ہم یہ نفل وغیرہ نہ پڑھیں. تو عیدین سے پہلے یعنی دونوں عیدیں جو ہوتی یعنی عید الفطر بھی عید الاضحیٰ بھی، اس سے پہلے ہم نوافل نہیں پڑھیں. تو نماز عیدین کے بعد بھی عیدگاہ میں یعنی یہ عیدگاہ میں بندہ یا مسجد میں عید پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں نوافل عید پڑھنے کے بعد بھی نہ پڑھے. اپنے گھر میں اگر چاہے تو آگے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ جانتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کر کے پڑھی جاتی ہے حج کے دنوں میں. تو وہاں عصر یعنی ظہر اور عصر جو ہے اس کے درمیان، فرضوں کے درمیان بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح یہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی جاتی ہیں، ان کے درمیان بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے. ان کے بعد پڑھ سکتے ہیں جب یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی گئی ہے، بعد میں ساری رات آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو آگے یہ اگر فرضوں کا وقت تنگ ہو یعنی فرضوں کا وقت تنگ رہ گیا، اگر ہم نفل پڑھیں گے تو فرض قضا ہو جائیں گے تو اس وقت بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ فرض ہی پڑھیں گے. اور اس وقت بھی ہم نفل نہیں پڑھ سکتے جس بات سے دل بٹے، یعنی بلکہ یہ تو عام نماز میں بھی حکم ہے کہ مثال کے طور پہ بندے کو ریح یعنی ہوا کا غلبہ ہے تو یا پیشاب اس کو یعنی وہ یعنی کوشش کر رہا ہے تو اس کو وہ روک کے، یا اس طرح کھانا آ گیا اور کھانے کی طلب بھی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ ان حالات میں بھی وہ نوافل نہ پڑھے. پہلے وہ رفع حاجت وغیرہ اس سے فارغ ہو کے پھر باوضو ہو کے پھر اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو وہاں خشوع و خضوع جو ہے، یکسوئی جو ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو یعنی اپنے وضو کو جان بوجھ کے یعنی وہ ہم جبراً وہ وضو کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یکسوئی تو نہیں رہے گی، بار بار خیال اس سائڈ پہ جائے گا. تو اس لیے ہمیں ایسا سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے علم میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے بھی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.